لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون صدق الله المولانا العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. عزیزان گرامی اور دینی بھائیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. محترم بزرگوں اور دوستوں اور دینی ایمانی بھائیوں، رب کریم نے ہر ایک انسان کے اندر جستجو کی صفت دی اور ہر ایک انسان حتی الامکان پوری کوشش کرتا ہے کسی نہ کسی چیز کی تلاش کی، اور ہر ایک انسان تلاش میں لگے ہوئے، چاہے دنیاوی اعتبار سے ہو یا اخروی اعتبار سے ہو، چاہے چھوٹا انسان ہو یا بڑا ہو، امیر ہو یا غریب ہو، ہر ایک انسان کسی نہ کسی حد تک جستجو میں لگا ہوا. اور یہ صفت رب کریم نے ہر ایک انسان کی زندگی کے اندر رکھی. ہر ایک انسان کسی نہ کسی چیز کے تلاش میں لگا ہوا ہے، لیکن رب کریم نے مسلمانوں کے لیے اور امتی مسلمہ کے لیے جو بتلایا ہے اور ایمان والوں کو جو کہا ہے، وہ جس چیز کو تلاش کرنے کے لیے رب کریم نے انسانوں کو حکم دیا ہے، وہ اصل یہ ہے کہ وہ اللہ کی پہچان اس دنیا ہی کے اندر کر لیں. اپنے رب کو اسی دنیا کے اندر ہر ایک انسان پہچاننے والے بن جائیں. تو اہل ایمان کو اور مسلمانوں کو خاص طور سے اس بات پر توجہ دینا ہے کہ میرا رب کیسے مجھے مل جائے اور میں اپنے رب کو کیسے منا دوں. یہ جستجو ہر ایک مسلمان کے اندر ہونی چاہیے، یہ کوشش ہر ایک مومن کے دل کے اندر ہونی چاہیے. لیکن ہم نے دنیا کے اندر جستجو کرنا شروع کیا، دنیا میں جتنی بھی ہم نے کوششیں کی، جس چیز کی تلاش ہم نے کی ہے، ہم نے اس چیز میں کامیابی ضرور حاصل کی. دانے اور اناج پہ ہم نے کوشش کی تو ہم نے باغ کو بھی بنا دیا. لوہے پہ ہم نے کوشش کی، جستجو کی تو ہم نے ہوائی جہاز بھی بنا دیا. اور پتھر وغیرہ پہ ہم نے کوشش کی تو اچھے اچھے محلات اور مکانات بھی بنا دیے. حتیٰ کہ ہم نے دنیا کے اندر جتنی بھی چیزوں پر کوشش کی ہے، ہر ایک چیزوں کو ہم نے اچھا سے اچھا بنانے کی کوشش کی، اور انسان اس میں کامیاب بھی ہوا ہے. لیکن جس چیز میں مسلمانوں کو کامیاب ہونا چاہیے، آج مسلمان اس سے کوسوں دور ہے. کبھی کوئی مسلمان اپنے رب تک پہنچنے کی کوشش نہیں کرتا ہے، حالانکہ یہ سب سے پہلی بات ہونی چاہیے ہر ایک مسلمان کے اندر. چاہے میں ہوں یا آپ ہوں، کوئی بھی ہو، ہر ایک انسان کے اندر یہی ایک جستجو ہونی چاہیے جو بہت ضروری ہے، اور یہ ہونا چاہیے. اسی لیے رب کریم نے فرمایا ہے وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ. ہم نے انسانوں کو اور جناتوں کو کس لیے پیدا کیا؟ تاکہ وہ ہماری عبادت کریں. مفسرین نے لکھا ہے لیعبدون سے اصل جو مراد ہے وہ لیعرفون ہے، کہ اس دنیا کے اندر اپنے رب کی پہچان ہو جائے، اپنے رب کا تعارف ہو جائے. اب اپنے رب کو ہم کیسے پہچانیں گے؟
ہم تو اپنے رب کو دیکھ نہیں سکتے، ہمارے پاس اس لیے وہ آنکھیں نہیں، ہم دیکھ کیسا سکتے ہیں؟ اور اس قابل تو ہماری آنکھیں نہیں ہیں کہ اللہ کا ہم اور آپ دیدار کر لیں اس دنیا کے اندر، تو پھر اللہ کی پہچان ہوگی کیسے؟ رب کریم نے وہ بھی بات بتلا دی کہ اگر مجھے پہچاننا ہے، مجھے جاننا ہے، تو سب سے پہلے تم اپنے جسم کے اوپر غور و فکر کرو، دنیا کی باتیں چھوڑ دو، صرف اور صرف اپنے جسم کے اوپر بھی اب غور کرنا شروع کر دو گے تو اللہ تمہیں سمجھ میں آ جائے گا۔ لیکن ہم دنیا کی نمائشوں کو دیکھنا شروع کرتے ہیں، اس کی زیب و زینت کو دیکھنا شروع کرتے ہیں اور بس اسی میں گم ہو جا رہے ہیں۔ میرا بھی حال وہی ہے، آپ کا بھی حال وہی۔ علماء نے لکھا ہے کہ دنیا کی کسی بھی چیز کو دیکھنے کی ضرورت نہیں ہے، اگر کہیں پہ کوئی درخت نظر آ جاتا ہے تو اس درخت کے پتیوں کو دیکھو اور اس درخت کی جڑ کو دیکھو یا اس کی تہ کو دیکھو یا اس کے اوپر کے حصوں کو دیکھ لو، اور دیکھنے کے بعد اس میں غور و فکر کرنا شروع کرو، پھر بھی اللہ اس میں نظر آئے گا۔ ہم اور آپ ان ساری چیزوں کو بالائے طاقت رکھتے ہیں، صرف اور صرف ہم اپنے جسم کے اوپر غور و فکر کرنا شروع کریں، اپنے ہاتھوں پر غور کریں، اپنے سر پر غور کریں، اپنے جسم کے تمام اعضاء پر غور و فکر کرنا شروع کر دیں، انشاءاللہ العزیز ہمارا اور آپ کا رب اس دنیا کے اندر خود سمجھ میں آ جائے گا۔ مولانا ثانوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ رب کریم نے اگر کسی انسان کو غریب بنایا ہے، اس کو مال و دولت نہیں دیا، صاحب ثروت نہیں بنایا، مال کی فراوانی اس کی زندگی میں نہیں ہے، بہت ساری آرائشیں اور آسائشیں نہیں ہیں اس کے پاس، بہت سارے ساز و سامان نہیں ہیں اس کے پاس، اور اگر وہ انسان یہ کہتا ہے کہ میں غریب ہوں، مولانا ثانوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میری نزدیک سب سے کمینہ وہ انسان ہے، میرے نزدیک سب سے کمینہ وہ انسان ہے۔ اللہ نے اس انسان کو جسم دیا، صحیح سالم بنایا، اس کے ہاتھ جیسا چاہیے ویسا کام کرتے ہیں اور اس کے پاؤں جیسا چاہیے ویسا کام کر رہے ہیں اور اس کا دل و دماغ جیسا چاہیے ویسا کام کر رہے ہیں، آنکھیں جیسا چاہیے ویسا کام کر رہی ہے، زبان جیسا چاہیے ویسا کام کر رہی ہے، اور یہ سارے اعضاء صحیح سالم ہونے کے بعد اگر وہ انسان یہ کہتا ہے کہ میں غریب ہوں، فرمایا وہ انسان میری نزدیک سب سے زیادہ کمینہ ہے۔ کہا جسم کا صحیح سالم ہونا وہ انسان کے لیے سب سے بڑی امیر ہونے کی دلیل ہے اور سب سے زیادہ غنی ہونے کی دلیل ہے۔ کہا آنکھوں کی قیمت تمہاری ایسی ہے کہ لاکھوں میں بھی کیا کروڑوں میں بھی نہیں مل سکتی، اور پھر کوئی انسان یہ کہے کہ میں غریب ہوں، کہا وہ بہت ہی کمینہ انسان ہے۔ اس لیے ہمیں اور آپ کو اپنی ہی جسم پر غور و فکر کرنا ہے۔ پھر رب کریم نے فرمایا کہ اگر اس سے بات سمجھ میں نہیں آتی تو آسمانوں کو دیکھو کہ آسمان کتنے ہزاروں برسوں سال سے کیسا کھڑا ہوا ہے، ذرہ برابر بھی اس میں جھول لپاٹا کچھ بھی نہیں آیا، نہ تو کہیں سے نیچے کی طرف آ رہا ہے اور نہ کہیں اوپر کی طرف اٹھ رہا ہے، بلکہ جیسا شروع میں تھا ابھی تک ہم اور آپ ویسا ہی اس کو دیکھتے چلے آئے ہیں، اور آسمان کے اوپر ذرہ برابر بھی ہمیں اور آپ کو کبھی کمی نظر نہیں آتی۔ کہ آسمان کو دیکھنے کے بعد اپنے رب کو پہچاننے کی کوشش کرو کہ آسمان کیسے ٹکا ہوا ہے اور اس کا بنانے والا کون ہے۔ کہا زمین پہ چل رہے ہو، زمین تو اتنی نرم ہے کہ اگر اس کے اوپر تھوڑی سی محنت کرو تو اس کے اندر باغ بھی نکل جائے، باغ بھی بن جائیں گے، اور اس کے ذریعے سے بنیادیں بھی قائم ہو جائیں گی اور بڑی بڑی عمارتیں بھی ان پہ بن جائیں گی، اور سخت اتنی ہے کہ تم اس پہ چلتے رہو ذرہ برابر بھی ہمارے اور آپ کے پاؤں ڈگمگانے نہیں پاتے، نرم اتنی کہ اس پہ عمارت بھی ہم اور آپ کھڑی کر سکتے ہیں، اور سخت اتنی ہے کہ ہم اور آپ اگر چلیں تو ہمارے اور آپ کے پیر ذرہ برابر بھی ڈگمگا نہیں سکتے۔
تو ہمیں اور آپ کو زمین کو بھی دیکھ کر کے اپنے رب کی ربوبیت کو یاد کرنا ہے کہ وہ رب کیسا ہے کہ زمین کو پھیلایا لیکن ذرہ برابر ہمیں اور آپ کو تکلیف نہیں دے رہی۔ انسان اکڑ کے بھی چلتا ہے لیکن اس اکڑ کے ذریعے سے زمین کو ذرہ برابر بھی کچھ نقصان نہیں ہونے والا۔ ٹھوکر بھی مارتا ہے لیکن زمین کو کچھ بھی نقصان نہیں ہونے والا۔ نرم بھی ہے، سخت بھی ہے۔ یہ ساری چیزیں ہم اور آپ کو اس دنیا کے اندر سمجھنی ہیں۔ آسمان کو دیکھنے کے بعد، زمین کو دیکھنے کے بعد، اپنے جسم کو دیکھنے کے بعد ہمیں اور آپ کو اپنے رب کو ہمیشہ دھیان میں رکھتے ہوئے اپنے رب کی جستجو میں لگنا ہے تاکہ میرا رب مجھے کیسا مل جائے۔ اور یہ ساری صفات اور یہ ساری چیزیں کب آئیں گی؟ جب ہماری زندگی کے اندر آخرت کا دھیان ہماری اور آپ کی زندگی میں ہوگا۔ آج اللہ معاف کرے ہماری اور آپ کی زندگی میں آخرت کی طرف سے رجحان ہی اٹھتا چلا گیا۔ بس اسی دنیا میں جو کچھ بھی ہے ہم اور آپ اسی دنیا میں کر لیں۔ کل کیا ہوگا مرنے کے بعد دیکھیں گے۔ مرنے کے بعد کون کیا دیکھتا ہے؟ آج کسی کو کوئی بات اگر سمجھانے کی بھی کوشش کی جائے تو اس انسان کا اچھا جملہ یہی ہے کہ چلو دیکھیں گے، مرنے کے بعد دیکھا جائے گا۔ مرنے کے بعد کون کیا دیکھتا ہے؟ مرنے کے بعد تو قبر ہی ہم کو دکھائے گی کہ یہاں پہ آئے ہو، اب ہمارا معاملہ تم اپنے ساتھ میں دیکھو۔ ہم نے اگر اچھے عمل کیے ہوں گے، رب کو راضی کرنے والے اعمال کیے ہوں گے اور اللہ کی بنائی ہوئی مخلوق کو ہم نے راضی کیا ہوگا اور اس کو خوش کیا ہوگا تو اس قبر کا بھی انجام ہم اور آپ اس دنیا کے جانے کے بعد دیکھ سکتے ہیں۔ لیکن یہ بولنا کہ ہم مرنے کے بعد دیکھیں گے تو یہ ساری باتیں میرے بھائیوں یہ کم عقلی اور بیوقوفی کی علامت ہیں۔ یہ بولنا تو ایسا ہو گیا کہ ہمیں جانا ہی نہیں ہے، جب جائیں گے تو دیکھیں گے۔ اور میرے بھائیوں ہر ایک انسان کو جانا ہے، چاہے چھوٹا ہو یا بڑا ہو۔ انسان نے تو اپنی زبان سے بول دیا ہے کہ جب ہوگا تو دیکھا جائے گا، لیکن میرے بھائیوں مرنے کے بعد کوئی بھی انسان کو کچھ بھی پتہ نہیں چلے گا۔ بس اس کے اعمال اگر بہتر ہوں گے تب تو ٹھیک ہے، سمجھ لیجئے اللہ کی طرف سے اس کے لیے رحمتوں کا نظام چلنا شروع ہو جائے گا۔ اور اگر انسان نے اس دنیا کے اندر غفلت والی زندگی گزاری ہوگی اور رب کو ناراض کرنے والے اعمال کیے ہوں گے، گناہوں پر اپنے آپ کو ڈٹا رکھا ہوگا، تو اس انسان کو قبر کے اندر جانے کے بعد فوراً اللہ کی طرف سے عذاب مسلط ہونا شروع ہو جائیں گے۔ یہ کہنا تو بہت آسان ہے کہ مرنے کے بعد دیکھیں گے، بہت آسان ہے، لیکن قبر کے اندر سزاؤں کا بھگتنا بہت مشکل ہے۔ قبر کے اندر میرا بھی اور آپ کا بھی اس اللہ کے عذاب کو چکھنا اور اس سزا کا بھگت لینا بہت ہی مشکل کام ہوگا۔ اور اس سزا سے بچنے کے لیے، اللہ کے عذاب سے بچنے کے لیے ہمیں اور آپ کو رب کریم نے جو بتلایا ہے، ہم اور آپ اس دنیا ہی کے اندر وہ کام کریں کہ سب سے پہلے ہم اور آپ اپنے رب کی عبادت میں لگیں۔ عبادت سے یہ مراد نہیں ہے کہ صرف 5 وقت کی نماز پڑھی جائے، صرف 5 وقت نماز کا اہتمام کر لیا جائے بس عبادت ہو گئی، فرمایا نہیں۔ اگر کوئی بھی مسلمان 5 وقت نماز کا اہتمام بھی کرنے والا ہوگا اور وہ انسان نماز پڑھنے کے بعد اپنے مسلمان بھائی کو تکلیف دیتا ہوگا، فرمایا اس کا 5 وقت کا نماز پڑھنا بچا نہیں سکتا ہے۔ آگے لکھا گیا ہے کہ اگر انسان حج پہ حج کیا ہوا ہے، عمرے پہ عمرہ کیا ہوا ہے، اگر کسی انسان کا حق مارا ہوگا، جب تک اس کا حق ادا نہیں کر دے گا اس کے حج، اس کے عمرے اس کو کام نہیں دے سکتے۔ روایت میں آیا ہے کہ رب کریم کے حبیب نے فرمایا کہ شہید کا بہت اونچا مقام ہے۔ جو انسان اللہ کے راستے میں قتل کیا جاتا ہے یا مارا جاتا ہے وہ شہید کہلاتا ہے۔ فرمایا شہید کا اتنا بڑا اجر ہے اور اس کو ثواب اتنا زیادہ ملتا ہے۔ فرمایا جنت میں جانے کے بعد
کوئی بھی انسان دنیا میں آنے کی دوبارہ تمنا نہیں کرے گا، لیکن شہید جنت میں جانے کے بعد اپنے اعزاز کو، اپنے اکرام کو، اپنے مراتب کو دیکھنے کے بعد یہ آرزو کرے گا، رب کریم مجھے دنیا میں دوبارہ بھیج دے تاکہ میں اب تیرے لیے شہید کیا جاؤں اور مجھے اجر و انعام سے پھر سے دوبارہ نوازا جائے۔ اور دوسری جگہ پہ اللہ کے نبی نے فرمایا شہید کا وہ مقام ہے کہ رب کریم شہید کو بغیر حساب و کتاب سے جنت کے اندر داخل کرے گا۔ لیکن ایک روایت بہت زیادہ ہمارے اور آپ کے دلوں پر دستک دیتی ہے، اور یہ کہتے ہیں ہمارے نبی فرماتے ہیں کہ اگر کسی انسان کو شہید کیا گیا ہو اور وہ شہید ہو گیا ہو اور اس شہید نے کسی بھی مسلمان کا ایک پیسہ مارا ہوگا اور ایک پیسہ دبایا ہوگا، فرمایا اس کی شہادت بھی اس کو کام نہیں دے سکتی۔ اتنا اونچا مقام ہونے کے بعد بھی شہادت بھی ہمارے اور آپ کے کام نہیں آ سکتی۔ کہا جب تک تم اس کا حق ادا نہیں کرو گے جنت میں نہیں جا سکتے ہو۔ آج ہم نے کبھی سوچا ہے اس بات کو؟ بس دنیا آنی چاہیے کیسا بھی آئے، ہم نے حلال کا حرام کا ذرہ برابر بھی اس پہ ہم نے اور آپ نے توجہ نہیں دی۔ اسی دنیا کے اندر ہمیں اور آپ کو ہر ایک انسانوں کے حقوق کو پورا کرنا ہے، چاہے چھوٹے چاہے تھوڑے ہوں یا زیادہ ہوں۔ لین دین کے معاملے ہمیں اور آپ کو اسی دنیا کے اندر ختم کرنے پڑیں گے۔ مرنے کے بعد تو انسان ایک بار سبحان اللہ کا نہیں کہہ سکتا ہے، اور پھر مرنے کے بعد کیا دیکھیں گے ہم؟ آج وقت ہے جتنا چاہیں ہم اور آپ نیک اعمال کریں، اللہ کو راضی کرنے والے اعمال کریں، اللہ کے مخلوق کو ہم اور آپ خوش کریں۔ کچھ نہیں ہو سکتا ہے تو کم سے کم خوش دلی کے ساتھ، مسکراہٹ کے ساتھ اپنے مسلمان بھائی کو جب سلام کریں تو مسکرا کر سلام کریں۔ ہمارے نبی کی یہ بھی سنت ہے۔ تو میرے بھائیوں، ہمیں اور آپ کو چھوٹے چھوٹے عمل کو اسی دنیا کے اندر کرنے ہیں، اور کرنے کے ساتھ ہمیں اور آپ کو یہی سوچنا ہے کہ میرا رب مجھے ملے، اور میں جیسے اپنے رب کو پہچاننے کی کوشش کرتا ہوں اسی دنیا کے اندر میں اپنے رب کو پہچاننے والا بن جاؤں۔ اسی لیے اللہ نے فرمایا وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، إِلَّا لِيَعْبُدُونَ سے جو مراد ہے وہ اصل یہی ہے کہ نماز بھی پڑھیں، ہم اور آپ تقویٰ، پرہیزگاری اور متقی بن کر کے اپنی زندگی کو گزارنے والے بنیں۔ جیسے ہم مسجد میں مسلمان نظر آتے ہیں ویسے ہم باہر بھی مسلمان بن کے زندگی گزاریں۔ رب کریم مجھے بھی اور آپ کو بھی ان ساری باتوں پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ۔